جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ بات کریں گے فلسطین میں ہونے والی صورتحال کے حوالے سے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 مہینہ پورا ہو گیا اور وہاں سے جس طرح کی ویژولز آ رہے ہیں, جو نمبرز اس وقت آ رہے ہیں, جتنی بڑی تعداد میں بچوں کو, عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے, بغیر کسی آئی ووڈ لائک ٹو یوز دا ورڈ, کہ بغیر کسی احساس کے کہ کون سی سویلین آبادی ہے, کہاں پر بم گر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اسرائیل نے اپنے ارادے بڑے ہی کلیئر کر دیے اور اب تو وہ اس ایکسٹینٹ تک چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیوکنگ غزہ از آلسو ون آف دی آپشنز. اس کو بھی ہم بالکل جو ہے وہ آپشن میں سے باہر نہیں نکال سکتے. کچھ بات کریں گے یہ جو صورتحال اس وقت ہے فلسطین میں, دنیا کا اس کے اوپر رد عمل, جو مسلم ممالک ہیں وہ کس طریقے سے اس سارے معاملے میں ریاکٹ کر رہے ہیں, کیا جو کر رہے ہیں کافی ہے, امریکہ کچھ کر سکتا ہے کیا فلسطینیوں کے لیے, کیونکہ اسرائیل کے لیے تو کر ہی رہا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن کیا کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. اور یہ جو نیوک چلانا ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر, وہ کہاں سے آئے گا, وہ ہے ان کے پاس, کیا وہ اعتراف کر رہے ہیں, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اس حصے میں سابق سفارتکار ہیں انٹرنیشنل معاملات کے اوپر بہت گہری نگاہ, تسنیم اسلم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. تسنیم صاحبہ, سب سے پہلے تو 1 مہینہ پورا ہو گیا, جو صورتحال وہاں پر ہے ہم سب کے سامنے ہے, جس طریقے کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس ہے بہت بڑا, لیکن ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو بات بات پر باہر نکل آتے ہیں, ہمیں باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے. اور میں آف کورس گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کر رہی ہوں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ دیکھیے, وہ تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. جتنے یوکرین میں آج دن تک لوگ مارے گئے ہیں, اتنے فلسطین میں, غزہ میں, ویسٹ بینک میں ابھی 1 مہینے کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے. یوکرین کے پہ تو بہت ہوتی ہے, اور وہ رشیا کو تو بہت کہتے ہیں رشیا جینوسائیڈ کر رہا ہے, لیکن اسرائیل کے بارے میں یہ اس طرح بات نہیں کی جاتی. تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس اور ان کے لوگوں کے درمیان بھی آپ کو ایک ڈسٹنس نظر آ رہا ہے. لوگ اس کے خلاف نکل رہے ہیں باہر, بہت بڑی بڑی ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, شاید مسلمان ملکوں میں جو ہو رہی ہیں ان سے کئی زیادہ بڑی. واشنگٹن میں, لندن میں, پیرس میں, جرمنی میں, ہر جگہ ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کہ فرانس نے اور جرمنی نے پابندی لگائی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹ کرنا انریلسٹک ہے. لیکن اس میں جو مسلمان ملکوں کا بات کر رہی تھیں رول, جی میرا خیال ہے کہ بہت لیوریج ہے جو مسلمان ممالک یوز کر سکتے تھے, جو انہوں نے نہیں کیا. آپ دنیا کو آئل دیتے ہیں, آپ دنیا کو را مٹیریلز دیتے ہیں, اتنا کچھ دیتے ہیں. آپ ویسٹرن کمپنیز جو اسرائیل کو اوپنلی سپورٹ کر رہی ہیں, وہ بھی جو بائیکاٹ ہے وہ زیادہ آپ دیکھیں تو یو ایس میں, یورپ میں ہو رہا ہے. وہ ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہوئی. اتنے اسٹرانگلی آواز نہیں اٹھائی گئی. کسی نے, بولیویا نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ختم کیے ہیں. جو مسلمان ممالک کے ریلیشنز ہیں کس نے ختم کیے ہیں؟ کچھ نے سفیر بلا لی ہیں, وہ کافی نہیں ہے. ریلیشنز ختم نہیں کی ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے ان کے اپنے جو اسرائیل کے ساتھ بائی لیٹرل ٹائز ہیں ان پہ کوئی فرق پڑے. اچھا, جو عرب ممالک کا کردار ہے, ظاہر ہے آپ نے درست کہا, ہم سب کے سامنے ہے, بیانات کی حد تک معاملات ہیں, بیانات سے تو کچھ نہیں ہوتا. امریکہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ امریکی سیکرٹری دیکھیے, امریکہ ایک انہوں نے اب تھوڑی سی لپ سروس شروع کی ہے, کیونکہ اپنے ہاں ان کے بہت پریشر ہے ان کے عوام کی طرف سے کہ اسرائیل میں اسرائیل جینوسائیڈ کرے اور امریکہ سپورٹ کرے. تو اب انہوں نے ہیومینیٹیرین پاز کی بات شروع کی ہے, جس کو اسرائیل نے رد کر دیا ہے. جی, لیکن وہ غزہ پہ جو اندھا دھند جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے اور لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اس کو وہ نہیں کرے. لگتا ہے کہ پبلکلی تو جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, لیکن لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں کہ یہ پورا علاقہ ان سے خالی کروا دیا جائے. اور وہ آلریڈی ڈے آفٹر کی بات بھی ہو رہی ہے. ڈے آفٹر کا مطلب ہے کہ ایک تو obviously جو کہا جا رہا ہے کہ پی ایل او کو ہی غزہ کا کنٹرول بھی دے دیا جائے, حماس کو ایلیمنیٹ کر کے. لیکن ابھی آپ دیکھیں تو غزہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اسرائیل نے, اور وہ خالی کروا رہے ہیں.
ان کا پلان ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پارکنگ لاٹ ہوگا, کبھی کہتے ہیں یہاں پہ کوئی پیلسٹینین نہیں ہوگا. وہ جو ان کا اسرائیل کا ایک ایکسپینشنسٹ اپروچ ہے ہمیشہ سے, گریٹر اسرائیل کا اپروچ ہے, پرابلی وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. یہ نیوکس کہاں سے آگے تسنیم صاحبہ؟ وہ کہتے ہیں غزہ کو نیوک کرنا از آلسو این آپشن. ان کا جو وزیر ہے, ان کے جو وزیر ہیں ہیریٹیج کے, انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا چپ کرا دیا گیا ہے. ایک تو obviously اس سے جو سب کو پتا تھا کنفرم ایک طرح سے کیا ہے کہ اسرائیل یہ ایک اکنالجمنٹ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں. دوسرا, اگر غزہ کو نیوک کریں گے تو کیا اسرائیل بچ جائے گا؟ وہ تو خیر کی ایک ان ریئلسٹک سی بات تھی, اور اس پہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی منسٹر کو سنب کیا گیا ہے. تو باتیں ہیں, لیکن جو بمباری کر رہے ہیں, جس والیوم میں وہ ہو رہی ہے, وہ نیوکلیئر ویپن سے تو کم نہیں ہے. ہزاروں کے 400-500 ساختیز ہر رات وہ کرتے ہیں, اور ہاسپٹلز بھی نہیں چھوڑے انہوں نے, کوئی مسجدیں نہیں چھوڑی, چرچز نہیں چھوڑے, ریزیڈینشیل بلڈنگ. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں آپ ساؤتھ کی طرف موو کریں, جب وہ ساؤتھ کی طرف موو. اچھا بریفلی تھوڑا سا یہ کہہ دیجیے گا, یہ بلنکن صاحب یہ جو شٹل ڈپلومیسی پہ نکلے ہیں, عراق جا رہے ہیں, فلسطینی رہنماؤں سے ملے ہیں, ترکی گئے ہیں, ٹو واٹ اینڈ؟ آئی مین امریکہ ایک طرف ان کو فائنانس کر رہا ہے, ان کو فنڈ کر رہا ہے, ان کو ویپنس پرووائڈ کرنے کا دنیا کو کھلے عام بتا رہا ہے, دوسری طرف یہ ملاقاتیں اور یہ جو ڈپلومیسی کرنے کی اٹیمپٹ ہے, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو فلی آن بورڈ ہیں اسرائیل کی پالیسی کے ساتھ. یہ ہمیں شک نہیں ظاہر ہے کہ مسلمان ممالک, میں تو اس میں امریکہ سے زیادہ, کیونکہ امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے. انہوں نے افغانستان میں کیا کیا, انہوں نے عراق میں کیا کیا, سیریا کے ساتھ کیا کیا, یمن میں انہوں نے کیا کروایا. وہ تو ان کی تو پالیسی ہے کہ وہ ان کو کوئی سمپتھی بھی نہیں ہے, اور اگر جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو ہو جائے. لیکن جس قسم کا ریئیکشن مسلمان دنیا سے کہنے کو ہیں, ایک فلسطینی نے ٹی آر ٹی جو ترکیہ کا چینل ہے, اس میں بہت اچھی بات کی. اس نے کہا کہ بھئی ہمارے آپ نماز جنازہ بھی نہ کریں, ہمارے لیے دعا نہ کریں, کیونکہ صرف مسلمان دنیا میں ہم زندہ ہیں, باقی سب مر گئے. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک دس سمز اٹ اپ, اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں, آف کورس اس سے بہت بہتر جو ہے وہ ہمارے اندر پوٹینشیل بھی ہے, طاقت بھی ہے. آپ کا بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. اور غزہ کو جس طریقے سے اسرائیل نے اجاڑ دیا ہے ابھی تک, اس پر دنیا بھر کی بے حسی, دنیا بھر کا رد عمل, مسلمان ممالک کا رد عمل, میرا خیال ہے تسنیم صاحبہ نے بہت اچھا اس سارے معاملے کو کنکلوڈ کیا, جو ایک حوالہ دیا جہاں پر یہ کہا گیا کہ اسلامی دنیا کے اندر باقی سب مر چکے ہیں, صرف ہم ہی زندہ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ صحیح سٹینڈ کرتی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور ملک جو کہ تھوڑا سا زندہ دکھائی دیتا ہے اسلامک دنیا کے اندر, ایران. اب اگلا ہدف امریکہ اور اسرائیل کا ایران ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر اسلامک ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھ کر جو بھی کر سکتے ہیں میکسیمم فلسطینی لوگوں کے لیے کریں, کیونکہ جو وہاں سے ویژولز آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر واقعی سب جو ہیں وہ مردہ ہیں. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.